السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے ہارون اجاز۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی طرف کتاب کے اندر وحی بھیجی تھی کہ تم ضرور اس زمین کے اوپر 2 مرتبہ بڑا فساد کرو گے، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے اندر کچھ اس طرح سے ملتا ہے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں وحی بھیجی کہ ضرور تم زمین میں 2 بار فساد مچاؤ گے اور ضرور بڑا غرور کرو گے۔ ناظرین، یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے، یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 ہے، جس کے اندر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ آگاہی دے دی تھی کہ ضرور تم اس زمین کے اوپر 2 مرتبہ فساد کرو گے اور ضرور تم بڑا غرور و تکبر کرو گے۔ ناظرین، اس سیریز کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم بنی اسرائیل کو یروشلم میں اور اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں وہاں پر آباد کیا گیا تھا۔ آباد کرنے کے بعد جب انہوں نے غرور و تکبر کیا، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو قتل کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فساد کی وجہ سے، ظلم و ستم کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اس زمین سے باہر نکال پھینکا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اسی بنی اسرائیل نے انہی علاقوں کی طرف دوبارہ رخ شروع کیا، اور کس طریقے سے بنی اسرائیل کے ان لوگوں نے، اس قوم نے اپنے ان کھوئے ہوئے علاقوں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کی، جدوجہد کی، اور آج بھی یہ لوگ، یہ قوم ان علاقوں کو واپس حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرتی آ رہی ہے۔ آپ فلسطین کے حالات دیکھیں، غزہ کے حالات دیکھیں، یروشلم کے حالات دیکھیں، شام کے حالات دیکھیں، مصر کے حالات دیکھیں، جورڈن کے حالات دیکھیں، اس کے ارد گرد جتنے بھی کنٹریز ہیں، اب ان کے حالات دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ ایک جنگ کا ماحول گرم ہے، اور یہ جو اسرائیلی لوگ ہیں، یہ جو بنی اسرائیل کی قوم ہے، ان تمام علاقوں کو واپس لینا چاہ رہی ہے، اور ان تمام علاقوں میں یہ گریٹر اسرائیل کی سلطنت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، اور جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو کہ تم میں سے پیغمبر کیے اور تمہیں بادشاہ کیا اور تمہیں وہ دیا جو آج سارے جہاں میں کسی کو نہ دیا۔ پھر آیت نمبر 21 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے قوم، اس پاک زمین میں داخل ہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، اور پیچھے نہ پلٹو کہ نقصان پر پلٹو گے۔ ناظرین، یہ جو 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 20 اور 21 ہے۔ اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے قوم، اللہ تعالیٰ نے تم پر وہ انعامات کیے ہیں جو آج اس پوری دنیا کے اندر کسی کے اوپر بھی نہیں کیے۔ تمہیں اس زمین کے اندر بادشاہت بھی عطا کی ہے، اور ہر طرح کی تمہیں نعمتیں بھی عطا کی ہیں۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 21 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے مزید فرما رہے ہیں کہ اے میری قوم، اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جس سرزمین کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہوا ہے اور تمہارے لیے لکھ دی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر جب فرعون کے لشکر سے بچ نکلے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا حکم ہوا کہ اپنی قوم کو لے کر اس ہولی لینڈ کے اندر داخل ہو جائیں۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا گیا تو اس وقت یروشلم میں ایک بہت ہی طاقتور قوم رہا کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس قوم کے خلاف جہاد کریں، جہاد کرنے کے بعد اپنی اس سرزمین کے اندر داخل ہو جائیں جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب اس علاقے کو فتح کیا اور یہاں پر آ کر رہنا شروع کیا، اس پورے علاقے کو آباد کیا، تو تب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وحی کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کہ تم ضرور اس زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے، اور تم ضرور اس زمین میں بہت بڑا غرور و تکبر کرو گے، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی آیات کے اندر کیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 میں میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں وحی بھیجی کہ ضرور تم زمین میں 2 بار فساد مچاؤ گے اور ضرور بڑا غرور کرو گے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، پھر جب ان میں پہلی بار کا وعدہ آیا، ہم نے تم پر اپنے کچھ بندے بھیجے، سخت لڑائی والے، تو وہ شہروں کے اندر تمہاری تلاش کو گھسے، اور یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہونا۔
ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اس قوم کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم اس زمین کے اوپر 2 مرتبہ بڑا فساد کرو گے اور بہت زیادہ غرور و تکبر کرو گے۔ یہ 2 اعلانات پہلے ہی کر دیے گئے ہیں کہ 2 مرتبہ تم ایسا کرو گے۔ ناظرین، ان میں سے جب پہلا وعدہ آیا تو انہوں نے نبیوں کو شہید کرنا شروع کیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ارمیہ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے ایک نبی گزرے ہیں، انہوں نے اس نبی کو شہید کیا۔ شہید کرنے کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ ظلم و ستم کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی اور بہت ہی زیادہ غرور و تکبر کیا۔ جب بنی اسرائیل نے یہ بڑے بڑے گناہ کر لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک قوم کو مسلط کیا۔ یہ قوم ایک ایسی طاقتور قوم تھی کہ انہوں نے بنی اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس قوم نے بنی اسرائیل کے علماء کو قتل کیا، ان کے عورتوں کو، بچوں کو قیدی بنایا، ان کے شہروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، حتیٰ کہ ان کی جو مقدس کتاب توریت تھی اس کو بھی شہید کیا گیا، اس کو بھی جلایا گیا اور بنی اسرائیل کو سخت ترین سزا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی اس قوم نے بنی اسرائیل کے شہروں کو ویران کر دیا۔ بنی اسرائیل کی اس قوم کو ان کے شہروں سے، ان کے ملک سے نکال باہر کیا اور ان کے علاقوں کے اوپر قبضہ کر لیا۔ ناظرین، روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا۔ اس قوم کا جو سربراہ تھا اس کا نام تھا بخت نصر۔ یہ بابل کا رہنے والا تھا اور بہت ہی ظالم تھا۔ اس بندے نے بنی اسرائیل کے اوپر بہت ہی زیادہ ظلم و ستم کیے، ان کے شہروں کو برباد کر کے رکھ دیا، مسجد اقصی کو ویران کر کے رکھ دیا، ان کے بچوں کو، عورتوں کو قیدی بنا کر ساتھ لے گیا اور ان کو ملک بدر کر دیا گیا۔ یعنی اس قوم کو ان کے جو علاقے تھے جہاں پر یہ رہ رہے تھے یہاں سے نکال کر دور پھینک دیا گیا۔ ناظرین، اس کے بعد بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی طرف دوبارہ رجوع کیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کے لوگوں کی معافی کو قبول کیا۔ تو دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اسی مخالف قوم کے اوپر غلبہ عطا فرمایا۔ بنی اسرائیل نے اپنے تمام کھوئے ہوئے علاقے واپس لے لیے اور بخت نصر کا جو لشکر تھا اس کو شکست دی اور اپنے جتنے بھی علاقے تھے، اپنے جتنے بھی قیدی تھے، سب کو انہوں نے آزادی دلوا لی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 6 کے اندر اس واقعہ کو یوں بیان کیا گیا ہے: پھر ہم نے ان پر الٹ کر تمہارا حملہ کر دیا اور تم کو مالوں اور بیٹوں سے مدد دی اور تمہارا جتھا بڑھا دیا۔ ناظرین، اس آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، توبہ استغفار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور مالوں بیٹوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی، اور جس قوم نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا، ان کے علاقوں کو تباہ و برباد کیا تھا، ویران کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان تمام علاقوں کو دوبارہ پھر بنی اسرائیل کے ہینڈ اوور کر دیا، ان کے لیے فتح یاب کر دیا گیا۔ بخت نصر کے حملے کے بعد بنی اسرائیل دوبارہ پھر اپنے علاقوں کے اندر آباد ہوگی اور یہاں آ کے بہت ہی زیادہ خوشحال ہو گئی، لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے جو بھیجے گئے نبی تھے ان کے ساتھ انہوں نے ظلم و زیادتی کرنا شروع کر دی اور انہوں نے طرح طرح کا غرور کرنا شروع کر دیا۔ تو پھر وہی دوسرا وعدہ پورا ہوا جو اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے اس بنی اسرائیل کی قوم سے لے لیا تھا کہ تم ضرور زمین پر 2 مرتبہ فساد کرو گے۔ ایک مرتبہ فساد تو انہوں نے پہلے کر لیا جب اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو ان کی طرف بھیجا تھا، اب انہوں نے دوبارہ پھر زمین کے اوپر ظلم و ستم شروع کر دیا، غرور و تکبر شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کا دوسرا وعدے کا ٹائم آ گیا۔ ناظرین، اس دوسرے وعدے کا ذکر قرآن پاک کی سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7 کے اندر کچھ اس طرح سے کیا گیا ہے: اگر تم بھلائی کرو گے اپنا بھلا کرو گے اور برا کرو گے تو اپنا۔ پھر جب دوسری بار کا وعدہ آیا کہ دشمن تمہارا منہ بگاڑ دیں اور مسجد میں داخل ہوں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر قابو پائیں تباہ کر کے برباد کر دیں۔ ناظرین، دوسری بار کا جب وعدہ آیا تو بنی اسرائیل نے دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ کے اس وقت کے بھیجے ہوئے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے شہید کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ لوگ شہید کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا
تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر دوبارہ پھر عذاب مسلط کیا اور اہل فارس کی طرف سے لشکر بھیجے گئے اور اہل روم کی طرف سے ایک لشکر اسی بنی اسرائیل کی قوم کی طرف بھیجا گیا۔ ان دونوں عظیم لشکروں نے بنی اسرائیل کے اینٹ سے اینٹ بجا دی، بنی اسرائیل کے شہروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، ان کے شہروں کو ویران کر کے رکھ دیا، ان کی عورتوں کو بچوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گئے، ان کے بہت سے نوجوانوں کو قتل کر دیا، مسجد اقصی کا انہوں نے ویران کر دیا، ان کی کتاب کو انہوں نے شہید کر دیا، جلا دیا، اور بہت ہی زیادہ چن چن کر بنی اسرائیل کے قوم کو قتل کیا گیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ دوسرا وعدہ آیا، قوم بنی اسرائیل نے دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، نبیوں کو انہوں نے شہید کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے شہید کرنے کی کوشش کی، تب سے لے کے یہ لوگ اپنے علاقوں کی طرف سے نکالے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان علاقوں سے نکال دیا تھا اور یہ یہودی قوم پوری دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر بکھر گئے تھے۔ کچھ لوگ سعودیہ عرب کے مختلف قبائل کی صورت کے اندر آباد ہوئے، کچھ لوگ مصر میں جا کے آباد ہوئے، کچھ لوگ رشیا کے اندر جا کے آباد ہوئے، کچھ لوگ یورپ کے مختلف کنٹریز کے اندر جا کے آباد ہوئے۔ اس طریقے سے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر بکھیر کر رکھ دیا۔ ناظرین، یہی قوم بنی اسرائیل جو ہزاروں سال پہلے اپنے علاقوں سے، اپنے وطن سے نکالی گئی تھی، اب دوبارہ پھر اپنے علاقوں کو آباد کرنا چاہ رہی ہے، وہاں پر آنا چاہ رہی ہے، وہاں پہ ہجرت کر کے آ رہے ہیں اور ان علاقوں کو دوبارہ ری کیپچر کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کوششیں شروع کی ہوئی ہیں اور یہ آج کی بات نہیں ہے، تقریباً 200-300 سال پہلے سے انہوں نے یہ ہجرت شروع کر دی ہوئی ہے۔ فلسطین کی طرف یہ دوبارہ سے ہجرت کر رہے ہیں، ان علاقوں کو کیپچر کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی مثال 1948 کے اندر جب اسرائیل آباد ہوا تھا، اسرائیل قائم ہوا تھا، تو انہوں نے اس ہجرت کے اندر تیزی کر دی تھی، اس ہجرت کے اندر اضافہ کر دیا تھا۔ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ سیشن کے اندر میں بتاؤں گا کہ 200-300 سال پہلے کس طریقے سے انہوں نے فلسطین کی طرف اپنی ہجرت شروع کی تھی۔ آج کے سیشن کے اندر تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس ہولی لینڈ کے اندر آباد کیا تھا، پھر اس ہولی لینڈ کے اندر انہوں نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی تھی، اور پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان سے اس بات کا وعدہ لے لیا تھا، ان کو بتا دیا گیا تھا کہ تم اس ہولی لینڈ کے اندر 2 مرتبہ بڑے فساد کرو گے۔ ان دونوں بڑے فسادات کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے، جس کا قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کے اندر ذکر کیا گیا، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اس زمین کے اندر 2 مرتبہ بڑے بڑے فسادات کیے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی تھی، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو انہوں نے شہید کیا تھا۔ تب سے لے کے اس قوم کو اس وطن سے نکالا ہوا ہے، تو یہ قوم اپنے علاقوں کو، اپنے وطن کو بھولی نہیں ہے۔ ہزاروں سال بعد یہ قوم یعنی بنی اسرائیل اپنے وطن کی طرف لوٹ رہی ہے، ہجرت کر کے جا رہی ہے۔ فلسطین کے ان علاقوں میں جو مسلمان رہ رہے ہیں، جو عیسائی رہ رہے ہیں، یا دیگر مذہب کے جو لوگ رہ رہے ہیں، یہ بنی اسرائیل کی قوم، یہ یہودی لوگ ان تمام مذہب کے رہنے والوں کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں اور ان علاقوں کو دوبارہ سے کیپچر کرنے کے بعد یہاں پر آباد ہونا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہزاروں سال بعد پہلی ہجرت یہودیوں کی اس علاقے کے اندر کب ہوئی تھی، اور کس طریقے سے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ یہ ان تمام علاقوں کو کیپچر کرنا چاہ رہے ہیں اور کیپچر کرنے میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں، اور ان کا نیکسٹ کیا پلان ہے، کس طریقے سے یہ پلاننگ کر رہے ہیں اور کیا کیا یہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے اس سیشن کے ساتھ، ہماری سیریز کے ساتھ، ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے تاکہ بنی اسرائیل کے حوالے سے آپ کو مکمل انفارمیشن دے سکیں، اور یہودیوں نے کس طریقے سے اس پوری دنیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے اور وہ کتنے طاقتور ہیں، آپ کو میکسیمم انفارمیشن مل سکے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ تھینک یو، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔